अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान जॉब्स मार्केट ऑफिशियल में खुश आमदीद। स्क्रीन पर आप एक ऑर्डर देख रहे हैं जो कि लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच की जानिब से दिया गया है। इस ऑर्डर को डिस्कस करने से पहले हम इस ऑर्डर के पस मंज़र को डिस्कस कर लेंगे। तो पस मंज़र कुछ इस तरह है कि जैसे कि आपके इल्म में है ये बात कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक डायरेक्शन दी थी कि LLB 3 इयर्स प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए और उसके मुताबिक 2018 का जो बैच था वो आखिरी बैच होना था और तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो LLB 3 इयर्स प्रोग्राम करवा रही थी ये उनके लिए आखिरी बैच था। अब तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ का ये बैच या तो कंप्लीट हो गया है या कंप्लीट होने वाला है या इन प्रोसेस है, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो BZU बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी जो कि मुल्तान में वाक़या है उसका भी 2018 का जो बैच है वो इन प्रोसेस है। अब BZU के साथ कुछ मामला डिफरेंट है। वो मामला इस तरह से डिफरेंट है कि जो 3 इयर्स प्रोग्राम था बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का LLB का, उसमें उन्होंने डिले किया, यानी कि जो 2018 का बैच था उसके 2019 में फ़र्स्ट एनुअल्स हो जाने थे, यानी कि पार्ट 1 का एग्ज़ाम्स हो जाने थे, उनको यूनिवर्सिटी वालों को एग्ज़ाम लेने थे अकॉर्डिंग टू लॉ। अब यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम्स लेने में डिले किया और तकरीबन 8 माह का डिले किया, जैसा कि इस ऑर्डर में भी ये बात दर्ज है। अब 8 माह के डिले के बाद जब उन्होंने एग्ज़ाम्स लिए पार्ट 1 के, तो तकरीबन 2020 आ गया था। उन्होंने कुछ दिन पहले स्टार्ट किए थे 2019 दिसंबर में और ख़त्म होते होते एग्ज़ाम्स को 2020 आ गया था। अब 2020 में जब ये एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो जो पार्ट 1 जिन्होंने जो अपीयर हुए थे पार्ट 1 में वो रिज़ल्ट का इंतज़ार करने लगे और ये इंतज़ार उनका तकरीबन 1.5 साल तक चलता रहा और फिर जाकर रिज़ल्ट आया जो कि 2021 के तीसरे माह के अंदर आया। अब ये सारी कहानी को दोहराने का मकसद ये था क्योंकि अगर ये सारी कहानी को दोहराया ना जाता तो शायद आपको ये बात जो अभी अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूँ वो समझ में ना आती या पूरी तरह से समझ में ना आती। अब काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि 2018 से लेकर 2021 का भी अब आधा 2021 गुज़र चुका है के दौरान में हो चुकी हैं। इस LLB 3 इयर्स प्रोग्राम के जो आखिरी बैच के हवाले से है वो सारी चीज़ें तो मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता, ना कर रहा हूँ, लेकिन जो रिलेटेड बात है एग्ज़ाम्स के हवाले से वो मैंने डिस्कस की हैं। अब सिनेरियो ये है कि चूँकि अदालती हुक्म पर ये जो रिज़ल्ट था 2021 के तीसरे महीने में जारी किया गया था और अदालत ने इस रिज़ल्ट को प्रोविजनली बेसिस पे, प्रोविजनली यानी कि आर्जी तौर पर उसको जारी करने का हुक्म दिया था और इस बात को मशरूत कर दिया था सिंडिकेट्स की मीटिंग के साथ। यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ लोग होते हैं, जैसे कि किसी कंपनी के अंदर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रोल होता है, उसी तरह बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट्स का रोल है। अब ये जो लोग होते हैं ये हाज़िर सर्विस जजेस हो सकते हैं, कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, मिनिस्टर्स हो सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं, कोई ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं या यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट में से भी कोई एक आधा मेंबर हो सकता है। तो इस तरह के ये लोग मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले सिंडिकेट्स का एक पैनल होता है जो कि यूनिवर्सिटी के बजट को भी अप्रूव करता है और इस तरह के जो मामलात होते हैं, जैसे कि कोई ऑडिट रिलेटेड मामलात हों या कोई फ़ीसेस रिलेटेड मामलात हों जो इन तक आते हैं, उसको रिज़ॉल्व करता है। अब जैसा कि आप सबके इल्म में है कि प्राइवेट कॉलेजेस ने और
یونیورسٹی کے ساتھ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی یا فراڈ ہوا تھا یا جو بھی آپ اس کو نام دے لیں کہ فیسز کے اندر کچھ ہیر پھیر ہوئی تھی، جس کے اوپر یونیورسٹی نے ایک انکوائری رپورٹ بنا لی ہوئی ہے۔ اب وہ جو سارا سینیریو تھا وہ سنڈیکیٹس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اب سنڈیکیٹس کی جو میٹنگ ہے یہ 2021 کے تیسرے مہینے میں جب رزلٹ آ گیا تھا اس کے بعد شیڈیول ہونی تھی، جو کہ اب تک آج کی ڈیٹ تک بھی شیڈیول نہیں ہو پائی ہے، اور جس کی وجہ سے یونیورسٹی کنفیوژن کا بھی شکار ہے اور کوئی بھی مینجمنٹ میں سے ایسا ممبر نہیں ہے کہ جو اس بات کا سارا پریشر اپنے اوپر لے لے اور ایگزام کروا دے۔ اب ایگزامز کو مشروط کر دیا گیا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے بھی، جو کہ پہلے فیصلہ آیا تھا ہائی کورٹ کا جس پر رزلٹ جاری کیا گیا تھا سنڈیکیٹس کے فیصلے کے ساتھ۔ اور آپ اگر رزلٹ بھی اب چیک کریں اسٹوڈنٹس اپنا آن لائن جب وہ اپنا رول نمبر ڈالتے ہیں یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ، تو جو ان کا رزلٹ آتا ہے اس کے نیچے ایک نوٹ بھی یونیورسٹی نے لکھا ہوا ہے جو کہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ریفر بھی اس میں کیا گیا ہے اور سنڈیکیٹس کی میٹنگ کے بارے میں بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو 2019 کا فرسٹ اینول کا ایگزام تھا وہ تو ہو گیا، رزلٹ بھی آ گیا، مشروط کر دیا گیا سنڈیکیٹس کی میٹنگ کے ساتھ، اور سنڈیکیٹس کی میٹنگ ابھی تک نہیں ہوئی ہے، جو کہ اصل پرابلم اب آ رہا ہے۔ آپ جو LLB کا یہ پروگرام جو ڈیلے ہو رہا ہے وہ اب اس لیے ہو رہا ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹس اب ہم بات کرتے ہیں موجودہ صورتحال کی اور موجودہ جو ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کیا ہے، یعنی کہ 4 تاریخ کو جو ہائی کورٹ کی جانب سے ڈائریکشن جاری کی گئی ہے BZU کو، اب ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے جیسے کہ اسکرین پر میں اس آرڈر کی کاپیز لگا کے رکھی تھیں جو کہ آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا کہ اس میں پاس سینیریو بھی کچھ ڈسکس کیا گیا ہے، اور کرنٹلی ہائی کورٹ کی جانب سے یونیورسٹی کو یہ ڈائریکشن جاری کی گئی ہے کہ آپ اس سارے معاملے کو جلد از جلد دیکھیں اور حل کریں۔ یہ ہائی کورٹ کی جانب سے آرٹیکل 199 کے تحت یہ ڈائریکشن جاری کر دی گئی ہے، اور ہائی کورٹ کی ڈائریکشن کو یونیورسٹی اب نہ تو نگلیکٹ کر سکتی ہے نہ ہی اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لے سکتی ہے۔ یہ ایک آئینی ادارہ ہے ہائی کورٹ، اور یونیورسٹی کو اس کا ڈائریکشنز کو ماننا ہوتا ہے، ورنہ ہائی کورٹ فردر ایکشن بھی لے سکتا ہے کچھ وقت بعد جب کہ وہ یہ سمجھے کہ یونیورسٹی اس کے ڈائریکشن کے مطابق عمل درآمد نہیں کر رہی۔ اب ڈائریکشنز کے مطابق یہ ہے کہ جو بھی سنڈیکیٹس کی میٹنگ ہونی ہے یا جو بھی معاملات طے پانے ہیں وہ جلدی سے جلدی یونیورسٹی کو طے کرنے ہیں، اور اب یونیورسٹی اس معاملے کو ڈیلے میں یا لیفٹ اوور میں نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ آنریبل ہائی کورٹ کی ڈائریکشن اب ہو گئی ہے۔ اور ایک بات ہم اپنی ویڈیو میں ضرور شامل کریں گے کہ ہم کنٹینیوسلی ہمارے کافی سارے پہلے بھی اس ٹاپک کے اوپر ویڈیوز آ چکی ہیں، اور ہم کافی دیر سے اس ٹاپک کو اپنے چینل پر کور کر رہے ہیں۔ ہم آج ضرور اپریشیٹ کریں گے مسٹر ایڈوکیٹ فلک شیر وٹو صاحب کو، جو کہ پرنسپل ہیں ٹاپرز لاء کالج ملتان کے۔ انہی کی وجہ سے پہلے بھی لاہور ہائی کورٹ میں سے ڈائریکشن آئی اور رزلٹ ریلیز ہوا، اور اب پھر سے انہی کی توسط سے اور یہی ذریعہ بنے ہیں کہ اب ہائی کورٹ نے یہ ایک ڈائریکشن دی ہے جس کی وجہ سے یونیورسٹی اب اس معاملے کو لیفٹ اوور میں یا نگلیکٹ نہیں کر سکتی یا ایسے ہی نہیں پھینک سکتی۔ یونیورسٹی کو اس کے اوپر اب کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ ویسے تو بہت سے کالجز ہیں، بہت سے ادارے ہیں جو کہ اس سارے سینیریو کے ساتھ ان کا تعلق ہے، لیکن کوئی بھی آگے نہیں آیا۔ اس لیے ہماری رائے کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ BZU سے 2018 کے بیچ میں LLB کرنے والا ہر اسٹوڈنٹ، چاہے وہ کسی بھی کالج سے تعلق رکھتا ہے، اس کو ایڈوکیٹ فلک شیر وٹو صاحب کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ جہاں پر ان کے اپنے کالجز یا کوئی بھی اتھارٹی اس معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے یا انوالو ہونے کے لیے تیار نہیں تھی، وہاں پہ ان کی وجہ سے ایک بار نہیں بلکہ 2 بار انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے آسانی پیدا کی ہے، اور قانونی طور پر اس چیز کو انہوں نے فائٹ کیا ہے اور بے لوث فائٹ کیا ہے۔ یہ ظاہری بات ہے کہ اسٹوڈنٹ سے انہوں نے کوئی فیس تو نہیں لی، لیکن سارے اسٹوڈنٹس کا فائدہ کر دیا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس کو قطع نظر اس کے کہ وہ کس کالج سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو کم از کم اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے، اور ان کی جو رول رہا ہے یہ بہت اچھا رول رہا ہے، اور اب جو انہوں نے ڈائریکشن لے لی ہے یہ بہت اچھی ڈائریکشن ہے، اور تمام اسٹوڈنٹس کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اب تک کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمیں اپریشیٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔